لاک ڈاؤن کے باعث ملک میں 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے افراد کی تعداد 2 کروڑ سے 7 کروڑ پر پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کورونا سے متعلق حقائق سامنے لے آئے۔ کہا پاکستان میں گزشتہ چند دنوں میں کورونا سے اموات میں اضافہ ہوا، لیکن صورتحال یورپ سے بہت بہتر ہے۔ ہر 10 لاکھ کی آبادی میں 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹریفک حادثات میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں، لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے۔ اللہ کرے جو اسد عمر کہہ رہے ہیں وہ درست ہو۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کی نیا دن میں گفتگو۔ کہا کورونا سے اموات کا ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں سے موازنہ ٹھیک نہیں۔ کمپیریزن کرنا ٹریفک حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس سے یا کوئی اور امراض جس میں لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں اس سے کوئی بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اس وائرس کی جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے اور غیر محسوس انداز میں پھیلتا ہے۔ تو ایک اچھی خبر نہیں ہے، تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً مارچ کے وسط سے اموات ہونی شروع ہوئیں اور روزانہ 1 یا 2 اموات ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو اسی چارٹ پر نظر آئے گا کہ دن میں 4-5 اموات ہونی شروع ہو گئیں۔ پھر آگے، اور اسی لیے وہ ریڈ لائن جو ہم نے لال رنگ کی جو لائن اس میں نظر آ رہی ہیں آپ کو 4 لائنیں، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ ایک جس طریقے سے سیڑھیاں ہوتی ہیں اسی طریقے ایک سٹیپ میں چینجز آتی رہی ہیں۔ جو تیسرا ہمارا جو لیڈر آیا یا تیسرا جو سٹیپ آیا تو اس میں کوئی 15 سے 17 کے درمیان اوسطاً ہماری اموات ہوتی رہی ملک میں، اور پچھلے 6 دن سے دوبارہ ان کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے 6 دن کی اوسط جو ہے وہ 24 اموات روزانہ کی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے بار بار اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو اس سے ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور کچھ موازنہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو موازنہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا ملک ہے تو اس میں کم لوگ ہوں گے، کم اموات ہوں گی، بڑا ملک ہے اس میں زیادہ ہوں گی، لیکن آبادی کے لحاظ سے، تناسب کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہ ٹیکنیکل ہے میں بتا دوں کہ یہ ہم نے لیا وہ پیریڈ، اور یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایکسپرٹس ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی 100 کیسز جس وقت آ جائیں کسی ملک کے اندر تو اس کے بعد سے وہ ٹریکنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ شروع میں جو ہے وہ ذرا ارریگولر ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ لیا کہ پاکستان اور جو باقی ممالک، ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو اس چارٹ کے اوپر، ان میں 100 جب کیسز آ گئے تو اس کے بعد سے پہلے 46 دن، اور وہ 46 دن ہم نے کیوں لیے کیونکہ 46 یا 47 دن بنتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس کے بعد سے 46 یا 47 دن ہوئے، تو ہم دکھانا چاہتے تھے اسی عرصے کے اندر، اسی 46-47 دن کے اندر ان تمام ممالک میں کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہوا۔ ہر 10 لاکھ جو چارٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 10 لاکھ جو آبادی ہے اس میں اسپین کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور وہ 414 اموات ہیں۔ اٹلی کے اندر 305، فرانس کے اندر 256، برطانیہ کے اندر 248 اور امریکہ کے اندر 116 ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان میں 2 ہلاکت ہوئی ہیں ہر 10 لاکھ شہریوں کے آبادی کے اوپر، اور بھارت کے اندر ابھی تک 1 ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ واضح طور پر یہاں پر نظر آتا ہے، جو ہم آپ سے بار بار پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ فرق جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت فرق کا نہیں ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس میں 58 گنا زیادہ آبادی کو برابر کرتے ہوئے اور اس عرصے کو یکساں رکھتے ہوئے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو 58 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، 124 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر، اور 207 گنا ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں اسپین کے اندر. تو اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں، بڑی اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں. موسم کا اثر بتایا جاتا ہے، BCG ویکسینیشن کا ذکر کیا جاتا ہے، ملیریا جن ممالک کے اندر ہے ان کی بات ہوتی ہے. یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. لیکن یہ اب ہمارے پاس اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ ہم سے 1 مہینہ آگے تھے اسپین والے، اٹلی والے، ہم نے یہ صرف وہ ہلاکتیں لی ہیں جو وہاں پر 100 پہلے کیس آنے کے 46-47 دن کے اندر ہوئی تھیں، اور پاکستان کا بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم موازنہ کر رہے ہیں. سو یہ بالکل واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فرق ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز جو ہے، یہ بھی ایک پوری بحث کے اندر لوگ شاید اس کو بھول گئے ہیں یا سمجھ اتنی نہیں ہے کہ دیکھیں جو بھی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے یا جو بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی خطرہ ایسوسیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بیماری کو، سوائے کچھ بیماریوں کے جہاں دنیا نے کوشش کی ہے کہ وہ مکمل طور پہ یا اکثر طور پہ ختم ہو جائیں، زیادہ تر بیماریوں کو مینیج کرنے کی، یعنی ایک حد تک ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی چیز جو ہے وہ کورونا کے کیس کے اندر بھی ہو رہی ہے. آپ جو اگر باہر کا میڈیا دیکھتے ہوں گے، آرٹیکلز پڑھتے ہوں گے، تو ایک جملہ بہت آپ کو سننے کو ملے گا، فلیٹن دا کرو. یعنی کیا کہ اس کو، بیماری کے پھیلاؤ کو ایک حد تک روک دیا جائے. وہاں پر بھی یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے، اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی معاشرہ، کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ قیمت ہم کوئی مجموعی طور پہ نہیں بات کر رہے، یہ انسانوں کی زندگی کے اندر جو قیمت اس کی ادا کی جاتی ہے. میں آپ کو صرف ایک یہاں پہ موازنہ دکھانا چاہتا تھا کہ پچھلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اوسطاً 24 روزانہ کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. یعنی ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے، کیونکہ جو اس کی نہ ہونے کا، جو معاشرے کو، جو انسانی زندگی کو جو اس کی قیمت ہے، وہ اس سے زیادہ ہے کہ یہ جو خطرہ مول لیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے کورونا سے اموات کو صفر کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے تو وہ اتنے انسانی زندگی کے لیے، معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، انسانوں کی معاشی زندگی کے لیے وہ اتنے زیادہ پھر مہلک ہو جائیں گے کہ وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں جی. اور اسی جو معاشی جو اس کی قیمت جو ادا کی جا رہی ہے، ذرا اس کی بات کرتے ہیں. پہلے تو مجموعی طور پر ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. FBR کلیکٹ کرتا ہے، محصولات آتی ہیں ان کے پاس، تو 119 ارب روپے کی کمی نظر آئی ہے ہمیں دیکھتے ہوئے صرف ایک ماہ کے اندر. اپریل کا مہینہ جو تھا اس کی بنسبت مارچ، حالانکہ مارچ میں بھی کچھ بندشیں آ چکی تھیں تو مارچ بذات خود کچھ کم تھا، لیکن اس کے باوجود اگر میں صرف یہ مارچ سے موازنہ کروں تو 119 ارب روپے ایک ماہ کے اندر محصولات کے کم ہو گئے. انہی محصولات سے ہم نے صحت کا نظام بھی چلانا ہے، تعلیم کا نظام بھی چلانا ہے، بجلی بھی پیدا ہونی ہے، گھروں تک گیس بھی پہنچنی ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور باقی تمام ذمہ داریاں حکومت کی جو ہیں. تو ایک تو یہ حکومتی سطح کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غربت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس حکومت کا ہی ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، اکنامکس ریسرچ کا ادارہ ہے،
اور ان کی جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہیں، جو انہوں نے اعداد و شمار بنائے ہیں، 2 کروڑ سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں.